ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک بہت ہی ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ ہماری رہنمائی کریں. اور بہت ہی ایک اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت نے جنت کی حوروں کے حوالے سے ہمیں ایک نئے آئیڈیا سے متعارف کروایا ہے. جنت کے اندر بہت سی حوریں ہوں گی، لیکن سب سے جو خوبصورت حور ہوگی یا پھر جو سب سے ایسی حور ہوگی جس پر ساری کی ساری جنت کی حوریں رشک کریں گی، اس کا نام لائبہ حور بتایا جا رہا ہے. اور اس کے حوالے سے جو سب سے شاکنگ چیز بتائی انہوں نے وہ یہ تھی کہ ان کی لائبہ حور نامی جو حور ہیں ان کی ہائٹ بیسیکلی 130 فٹ لمبی ہوگی. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اتنی خوبصورت حور ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر اس کو دیکھ لیں تو دیکھنے والے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کریں کہ کیا اس طرح کی چیزیں ہماری دین کے اندر بیان ہوئی ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی ہماری گزارش ہے آپ سے کہ جنت کی حور کا جو اصل پورا کا پورا بنیادی کنسپٹ جو قرآن سنت میں بتاتا ہے اس کے اوپر بھی ہماری رہنمائی کریں. جی بہت شکریہ جناب. دیکھیے اس میں 3 چیزیں سمجھنے کی ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جب ہمیں اس جہان کی اخبار سے آگاہ کیا ہے کہ جن کو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، تو اس کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ متشابہات کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. وہ اگر کسی چیز کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں، تو کوئی چیز ان کے لیے مزاحم نہیں ہو سکتی. لیکن یہ انسانوں کی کمی ہے کہ انسان جب بھی کسی فہم کو، کسی نقطہ نظر کو، کسی آئیڈیا کو پرسیو کرتے ہیں تو زبان کے قالب میں کرتے ہیں. اور زبان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں کے استعمالات سے وجود پذیر ہوتی ہے. تو ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جو ہمارے دائرہ علم میں ہوتے ہیں، ہمارے لیے ایک مشاہدہ بن چکے ہوتے ہیں یا ایک حقیقت ہوتی ہے. زبان انہی حقائق کو نئے رنگ، نئے آہنگ میں ڈھال کر ہم تک پہنچا دیتی ہے. دیکھیے میں اور آپ جو روزانہ گفتگو کرتے ہیں، اگر آپ کس دن تجزیہ کریں اپنی گفتگو کا، تو ہماری گفتگو میں جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ میرے اور آپ کے درمیان ایک مشترک پوائنٹ آف ریفرنس ہوتے ہیں، مشترک حقیقت ہوتے ہیں، ہم دونوں کا مشترک حافظہ ہوتا ہے. اسی لیے جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ لیتے ہیں، اور جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ مجھ تک کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی رعایت سے، کیونکہ انسان یہ جو عالم ہے اس کے مشاہدات پر مبنی اپنی زبان مشتمل رکھتے ہیں، تو نادیدہ عالم کے حقائق جن تک اس کی عقل، اس کا شعور، اس کی نظر کبھی نہیں پہنچ سکی، ان حقائق کو کیسے ہم تک کمیونیکیٹ کریں. جنت ہم نے نہیں دیکھی، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہم نے خدا کی ذات کا مشاہدہ نہیں کیا. تو اب ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں. تو کیسے پہنچائیں؟ میں نے گزشتہ دنوں ایک گفتگو میں اس طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ مشکل اس معنی میں کہ انسان تک ان حقائق کو پہنچانا ناممکنات میں سے ہے. خود انسانوں کو اس کا کبھی کبھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. مثلا اگر کوئی آپ کا مخاطب ان حقائق سے واقف نہ ہو جن حقائق کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیشہ وہاں پر تمثیل کا طریقہ اختیار کریں. تمثیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس سے مماثل کوئی ملتی جلتی قریب کی چیز ہے جو کہ آپ کے شعور میں ہے، آپ اس کی مثال پیش کرتے ہیں. اپنی حقیقت کو جو آپ کے ضمیر میں ہے اس کے مشابہ قرار دے کر اپنی بات کو پہنچاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کے پہلے مورخ ہیں یوسف خان کمبل پوش. وہ پہلی دفعہ جب برطانیہ عظمیٰ گئے ہیں تو وہاں کے حالات سے انہوں نے ہندوستان کے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے ایک ناول لکھا ہے. اس ناول کے اندر جب ان کو یہ بتانا ہے کہ انگلستان میں، برطانیہ عظمیٰ میں ٹرام چلتی ہے، تو جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے وہ طریقہ کار انہی متشابہات کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لندن کی گلیوں میں آہنی سلاخیں گڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر لوہے کا بنا ہوا ایک ڈبہ بکٹون گھوڑے کی طرح دوڑے پھرتا ہے. اب ہندوستان کے لوگ آہنی سلاخوں سے واقف ہیں اور لوہے کے ڈبے سے واقف ہیں اور بکٹون گھوڑے سے واقف ہیں، لیکن ٹرین سے واقف نہیں ہیں، ٹرام سے واقف نہیں ہیں. تو انہوں نے ٹرام کو تمثیل میں ڈھال کر اپنی قوم تک پہنچانے کی کوشش کی. یہ معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. وہ انسانوں کو متشابہات کے ذریعے ان حقائق کا تعارف کراتے ہیں جو ان کے لیے نادیدہ ہیں، جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھے. انہوں نے اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ طریقہ کار تمثیل کا ہے. اور جنت اور جہنم کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ وہاں پر جو کچھ تمہیں حاصل ہوگا وہ ان طریقوں کا ہوگا. کن طریقوں کا ہوگا؟ جن طریقوں کو میں اپنے لیے محبوب سمجھتا ہوں. مثلا مجھے یہ منظر بڑا اچھا لگتا ہے کہ نیچے سے پانی بہ رہا ہو اور ہریابل سبزہ ہوں اور بڑے بڑے محلات ہوں اور اس کے اندر بل کھاتی ندیاں ہوں اور ٹھنڈے چشموں کا شور ہو. یہ چیزیں میری فطرت بطور انسان دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں. اور پھر قرآن مجید جن کو مخاطب کر رہا ہے وہ اس کے اولین مخاطبین ہیں. ان کو جو چیزیں اس پہلو سے اٹریکٹ کرتی ہیں، جن سے وہ اس تصور کو اپنے ذہن میں پیدا کر سکتے ہیں آسائشوں کا، ان کو سامنے رکھ کر گفتگو کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مولدین حضرات بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ وہاں پر مثال کے طور پہ یہ بہتی ندیوں کا شور ہوگا اور یہ نیچے سے پانی بہ رہا ہوگا، تو کسی انسان کو ہو سکتا ہے پانی اچھا نہ لگتا ہو، یا کسی انسان کے لیے صحرا کی ریت اس کو زیادہ
فیسینیٹ کرتی ہو تو یہ قرآن مجید نے جو نعمتیں بتائیں گے یہ میرے لیے تو کسی طور پہ فیسینیشن کا باعث نہیں بنتی. تو اس کو بھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہیں نہیں بتائیں, یہ اپنے اولین مخاطبین کو بتائیں. ان کے اندر جو سینس ہے اس کو تم اخذ کرو, ان کے اندر جو مقصد ہے اس کو تم لے لو. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ بیان کیا ہے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ, تمہارے لیے اس جنت میں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہتے ہو. یعنی تمہارے دل کی جو آرزویں ہیں, تمہارے خواہشات اور تمنائیں ہیں, ان کو وہاں پر خدا پورا کر دے گا. لیکن جو خدا نے چیزیں بتائی ہیں اس کے لیے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا. تو اب تشبیہ کے طریقے کو اختیار کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی ہے, اور وہ انسانوں کے فہم اور مزاج کو سامنے رکھ کر بتائی ہے کہ جب کبھی بھی میں کسی چیز میں اس طرح تمثیل کا طریقہ اختیار کروں اور متشابہ انداز میں, ملتے جلتے انداز میں اس کو بیان کروں, تو وہاں پر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے. اس کو دیکھیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور وہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو تم سے مطالبات ہیں وہ محکمات ہیں, ان کے اندر کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. اس کے لیے عالم دیدہ اور عالم نادیدہ کے اندر تمہارے علم کی بھی کوئی رعایت نہیں, وہ سب واضح ہیں, بین ہیں, کھول کے رکھ دی گئی ہیں. لیکن وہ جو نادیدہ عالم ہے اس کے بارے میں اللہ نے یہ طریقہ کار اختیار کیا. اس طریقہ کار میں یہ چیز پیش نظر رکھو کہ جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہوگا, ٹیڑھ ہوگی, کجی ہوگی, وہ ان متشابہات کی حقیقت کے در پہ ہو جائیں گے. ہم متشابہات کا معنی جانتے ہیں, اس کا مفہوم جانتے ہیں, جو الفاظ اس میں استعمال کیے گئے ہیں وہ میرے اور خدا تعالیٰ کے درمیان مشترک حقیقت بن چکے ہیں. نہر ہے, محل ہے, پانی ہے, لیکن اس کی حقیقت کیا ہوگی, وہ اس کی عملی صورت کیا ہوگی, اس کا مصداق کیا ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم جاننے کے درپے ہوتے ہو تو یہ خدا کے دین میں ایک بڑی گمراہی ہے. اور فرمایا راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں وہ ان حقائق کو جیسے بیان کیا گیا ہے جو ان کا مقصد ہے اس کے لحاظ سے پرسیو کرتے ہیں. تو فکری گمراہی کا یہ بہت بڑا زینہ ہے کہ ہم متشابہات کی حقیقتیں متعین کرنے لگ جائیں, اور وہ چیزیں کہ جو ہم نے نہیں دیکھی اور ہم تک اس طرح تمثیل کی صورت میں پہنچائی گئی ہیں, ان کے عملی مصداقات اور ماڈلز بنا کے لوگوں کے سامنے رکھ جائیں. یہی وہ غلط فہمی ہے, یہی وہ غلطی ہے جو صوفیہ حضرات نے خدا کے وجود کے باب میں اپنائی. اس کی ذات کا ہمیں کوئی تعارف نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بتائیں, ایٹریبیوٹ بتائے, اور کہا کہ ان ایٹریبیوٹ کا کچھ حصہ تمہارے اندر بھی رکھا ہوا ہے, میرے اندر بھی رحم ہے, میرے اندر بھی عدل ہے. یہ سب چیزیں کامل شکل میں خدا کے موجود ہیں. تو میں صفات سے اس کا تعارف حاصل کرتا ہوں, لیکن آپ ذات کے در پہ ہو جائیں, آپ اس ذات کی گتھیاں سلجھانے لگیں, اس کی ماہیت طے کرنے لگیں, اس کے وجود کا احاطہ کرنے لگیں, تو یہاں سے وہ ساری کی ساری گمراہی کا رشتہ پھوٹتا ہے جو ہم تصوف میں دیکھتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, آپ ذات بہت کو زیر بحث لے کر آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وحدت الوجود, وحدت الشہود کے نظریات اس سے پیدا ہوتے ہیں, اور گمراہیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جس میں آپ پڑ جاتے ہیں. تو پہلی تنبیہ جو بندہ مومن کو قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جتنا کچھ اللہ نے بتا دیا ہے اس سے رائے آگے نہیں جانا, اور بتانے کا مقصود مجھے وہ سینس کمیونیکیٹ کرنا ہے, نہ کہ میں اپنے ذہن کے اندر اس سینس کو سامنے رکھ کے ماڈلز بنانا شروع کر دوں. یہ پہلی چیز ہے کہ جنت جہنم متشابہات کے پس منظر میں متعارف کرائی گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے جو آپ کا سوال ہے کہ جس وقت یہ کروایا گیا اس وقت جنت اور جہنم کی تصویر کھینچی گئی, تو اس تصویر کے اندر بعض چیزیں زیر بحث آ گئیں جن کو میں اور آپ سمجھتے ہیں. انہی میں سے ایک چیز حور بھی ہے. یہ حور کا لفظ, اس پر بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی ہے 23 اعتراضات کی سیریز میں. جو لوگ اس حوالے سے جو روایتی نقطہ نظر ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمارے نقطہ نظر کا تقابل کرنا چاہتے ہیں, وہاں پر جائیں اور اس سیریز کو شروع سے آخر تک دیکھیں. جنت کی حور اس کا عنوان ہے. وہاں پر غامدی صاحب نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو حور کا لفظ ہے یہ لفظ عربی زبان کا ایک معروف لفظ ہے. یہ بالکل اسی طرح کا لفظ ہے جیسے خلیفہ کا لفظ ہے. اب خلیفہ کے لفظ کو سامنے رکھ کر آپ پوری کی پوری خلافت کا تصور اس سے برآمد کر لیتے ہیں, اگرچہ وہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے, وہ کوئی اصطلاح نہیں ہے, وہ کوئی دینی تصور اپنے ساتھ نہیں رکھتا. یہی معاملہ حور کا ہے. حور عربی کا ایک لفظ ہے, یہ ایڈجیکٹو ہے, صفت ہے, اور یہ صفت کچھ خواتین کے ساتھ قرآن مجید نے استعمال کی ہے. وہ خواتین کوئی الگ مخلوق ہوں گی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جن خواتین کی صفت کے ساتھ اس کو قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے وہ جنت کی انہی خواتین کی صفت ہے جن کو اللہ نے جنت کے لیے منتخب کر لیا ہے. وہ وہی خواتین ہیں جن کے بارے میں پورا قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان کو ارادے اختیار کے امتحان میں ڈالا گیا تھا. وہ اپنے استحقاق کی بنیاد پہ جنت میں داخل ہوں گی. داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حسن میں, ان کے جمال میں, ان کی شخصیت میں, ان کے رنگ روپ میں اس طرح کا غیر معمولی اضافہ کر دیں گی کہ وہ آہو چشم ہو جائیں گی, یعنی آنکھوں کو لبھانے والی ہو جائیں گی. اس کو عربی زبان میں حور سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ بات ہے جو قرآن مجید میں زیر بحث ہے.
اس بات میں کہیں اس چیز کی بھی نفی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اور انسانوں کے مطالبے پر اور اس کی تسکین کے لیے کوئی الگ سے مخلوق پیدا کر کے وہاں مہیا نہیں کرے گا. اس کی سرے سے کوئی نفی نہیں ہوتی, نہ نفی ہوتی ہے نہ یہ زیر بحث ہے. اگر کچھ لوگ اپنے دل میں یہ خواہشات رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر انہیں کوئی اور مخلوق دے دے, تو قرآن مجید نے کیٹیگوریکل جواب دے دیا ہے کہ جنت کے بارے میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو. لہٰذا نہ قرآن مجید سے کسی علیحدہ مخلوق کے حور ہونے کا تصور برآمد کیا جاتا ہے, اور جو چیز قرآن مجید میں زیر بحث ہے وہ انہی عورتوں کو بطور صفت کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ یہ اتنی آہو چشم ہوں گی, یہ اتنی لبھانے والی, نظر کو بھانے والی خواتین ہوں گی. یہ چیز ہے جو حور کے تصور سے متعلق ہے. اس میں ایک تیسری چیز اس کی طرف میں آخر میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ جب بھی کوئی روایت وجود پذیر ہوتی ہے اس کے اندر اس نوعیت کے فکری انحرافات پیدا ہو جاتے ہیں, لوگ چیزوں کی تعین میں چلے جاتے ہیں, اور لوگوں کی ترغیب کی غرض سے لوگوں کو کسی چیز کی طرف راغب کرنے کے پیش نظر کہانی کے اندر تھوڑا سا رنگ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں, زیب داستان کی صحیح کرتے ہیں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں, یہ آج بھی ہیں, آج سے پہلے بھی تھے, رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد بھی نمودار ہوئے. صرف اسلام میں نہیں, باقی جو مذاہب کی روایت اور تاریخ ہے ان کے اندر بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں. یہ انسان کا ایک مرض ہے. انسان کے اس مرض کو سامنے رکھ کر خود علوم اسلامیہ کی تاریخ میں بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کی. کیا کوشش تھی؟ وہ کوشش تھی جو وائزین حضرات کرتے ہیں, جو کہ سگو حضرات کرتے ہیں, کہ سادہ سی حقیقت کو اس طرح سے مجسم کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ چیز ان کے لیے نظریہ نہ رہے, وہ چیز ان کے لیے حقیقت بن جائے. تو لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود قرآن مجید کے باب میں باقاعدہ موضوع روایات سامنے آتی ہیں. یعنی کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لوگ دور ہو رہے ہیں, تو انہوں نے ایک اچھی نیت سے باقاعدہ طور پر جھوٹ کو گڑھ کے لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا. وہ جھوٹ جو میرے آپ کے لیے جھوٹ ہے, اگر آپ ان کی جگہ پر کھڑے ہوں تو وہ اصل میں ایک قصہ ہے جو ایک بڑے مقصد کی ترغیب کا باعث بن جاتا ہے. تو ہمارے محدثین نے غیر معمولی انداز میں یہ کام کر کے ان لوگوں کو باقاعدہ پکڑا, ان سے پوچھ گچھ کی, اور ان کی روایات کو کیٹیگرائز کر کے الگ حدیثوں کی کتابوں میں یا اس سے الگ متعین کر کے لکھ دیا. یہ جو نسخے انہوں نے مرتب کی ان میں صرف ان چیزوں کو لیے ہی نہیں, ان کو ہم موضوعات کہتے ہیں. وہ روایات جو آپ نے خود سے پیدا کر لی ہیں ان مقاصد کے پیش نظر. تو یہ جو مرض تھا, جس طرح قرآن مجید کے باب میں سامنے آیا, اسی طرح سے جنت اور جہنم کے باب میں سامنے آیا. تو جنت کے باب میں لوگوں نے پھر اس طریقے سے روایات پیدا کی, اور جو تصورات موجود تھے, کچھ قرائن, کچھ شواہد, کچھ اشارات, کچھ روایتوں میں کچھ چھوٹی سی بات مل جاتی ہے, اس کو آپ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے یہاں تک پہنچا دیتے ہیں. ہم نے حوروں کے حوالے سے جتنی صحیح روایات ہیں, صحیح کا مطلب وہ روایات جو محدثین کے ہاں صحیح یا حسن درجے کو پہنچتی ہیں, میں نے خود ان کے اوپر کام کیا, اور وہ کام ہماری جو کتاب علم النبی آ رہی ہے اس کے اندر موجود ہے. انٹرنیٹ پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. جنت کی حور کے عنوان سے کل ملا کر 6-7 روایات ہیں جو صحیح یا حسن کے درجے کو پہنچتی ہیں, اور ان روایات میں سرے سے کوئی اس طرح کی روایت پائی نہیں جاتی کہ وہ کوئی خاتون ہوگی, اس کا نام لائبہ ہوگا, اس کا قد اتنا ہوگا, اور وہ اتنی اونچی ہوگی, اور یہ معاملات ہوں گے. یہ سب کی سب چیزیں محدثانہ جو معیارات ہیں ان پر پوری نہیں اترتی. یہ گفتگو سننے کے بعد ایک آخری نقطہ بھی جان لیں, وہ یہ کہ یہ سب کچھ علم کے امراض ہیں. علم امراض سے نمٹنے کا جو طریقہ ہے وہ علمی طریقہ ہے. اس علمی طریقے میں ہمیشہ سے لوگ تنقید کرتے چلے آئے ہیں. ہم نے بھی تنقید کی ہے, اس سے پہلے بھی لوگ تنقید کرتے ہیں, خود علماء میں سے بھی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ جو موضوعات ہیں, یہ جو اس طرح کی قصے کہانیاں, ان کو ہمیں اپنے دینی لٹریچر کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. لیکن علم کے مرض کو علم کے طریقے پر ڈائگنوز کر کے علم کے طریقے پر حل کرنا چاہیے. اس میں یہ جو لب و لہجہ ہے نا کہ بھئی ہمارے بزرگوں نے فراڈ کیا ہے, رسول اللہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے, اور یہ اس طرح کی چیزیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لوگوں نے غلط چیزیں شامل کرنے کی کوشش کی ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے علماء کا, محدثین کا, جو ان چیزوں کو بھانپ چکا ہے اور ان کے رد میں کھڑا ہوا ہے. آپ کو ان کے شانے بشانہ کھڑے ہونا چاہیے, علمی زبان, علمی لب و لہجہ اپنانا چاہیے, اور اس کے اندر ان تمام چیزوں کے اوپر تنقید کریں. ہم بھی کرتے ہیں, لیکن کیا کبھی یہ کہتے ہیں کہ جو شخص سے بیان کر رہا ہے وہ مثال کے طور پر رسول اللہ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, یا وہ غدار ہے اس ملت کا؟ یہ چیزیں, یہ جو باہمی نزاعات اور دست و گریباں ہوتے ہیں لوگ اس میں چلتی ہیں. علم کی بحث میں علم کی غلطی ہوتی ہے, اور اس غلطی کو درست طریقے سے نشاندہی کر کے آپ نے اپنی جگہ پہ پلیس کرنا پڑتا ہے. اور درست طریقہ کیا ہے؟ وہی اصولی طریقہ, متشابہات کے در پہ نہیں ہونا, جتنی بات بتائی گئی ہے اس بات کو سمجھ لینا. جی بہت شکریہ حسن بھائی, بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے پہلے تو ہمیں یہ بتایا کہ ہماری متشابہات کو لے کر اپروچ کیا ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو حور کا صحیح درست کنسپٹ ہے وہ بھی آپ نے مختصراً ایکسپلین کیا.
حسن بھائی میں اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا پوائنٹ پر آپ کی رہنمائی لینا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، اس طرح کی احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ضعیف احادیث ہیں، لیکن وہ ساتھ میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہیں وہ فضائل کے باب میں قابل قبول ہوتی ہیں۔ تو اس نقطے پر آپ کیا عرض کرنا چاہیں گے؟ یہ بالکل غلط نقطہ نظر ہے فضائل کے باب میں، تو سرے سے اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں اس بحث کا فیصلہ کر دیا ہے، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی میری نسبت سے کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ آپ کی کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھ کر کیا رویہ ہے جو پیدا ہوگا؟ رویہ یہ پیدا ہوگا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی اس طرح کی روایت سامنے آتی ہے جس کے اندر ضعف ہے، جس کے راوی کے بارے میں ہمیں تردد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بات آپ پیش نظر رکھیں کہ محدثین نے جس وقت یہ علم روایت وجود پذیر کیا ہے تو اس میں بڑے تفاحص کے بعد، بڑے غور و فکر کے بعد ان اصولوں کو رکھا ہے۔ وہ کچھ اصول کانٹینٹ سے متعلق ہیں اور کچھ اصول اس بندے، اس راوی سے متعلق ہے جو وہ کانٹینٹ بیان کر رہا ہے۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جو کانٹینٹ بیان کیا جا رہا ہے وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو۔ اس طرح سے جو بندہ زیر بحث آتا ہے، وہ بندے کے ساتھ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ صادق ہو، اس کے اندر صدق پایا جاتا ہو، وہ چیزوں کو گڑھ کے بیان کرنے کی شہرت نہ رکھتا ہو، وہ دیانتدار ہو، وہ امین ہو۔ یہ چیزیں اس کے کریکٹر کو واضح کرتی ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جس سے بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ سلسلہ سند کا اتصال ہو، اور تیسری چیز کیا ہے کہ بیان کرنے والا اپنی ایمانداری، اپنی صداقت کے ساتھ ساتھ اس بات کو کیپچر کر کے بیان کرنے کی صلاحیت رکھا، گویا اس کا حافظہ ہو۔ یہ سب چیزیں کیوں متعین کی؟ اس لیے متعین کی ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمارا اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ جو بات پیغمبر کی نسبت سے آ رہی ہے وہ بات کامن سینس کے اوپر، اعتماد پر، ظن غالب پر پوری اترتی ہے کہ بندے نے جیسے سنی ہے اپنے الفاظ میں آگے بیان کر دی۔ اس میں اگر کوئی تردد پیدا ہو گیا ہے تو اللہ کے پیغمبر کی تنبیہ کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو زبانوں پر بھی نہ لایا جاتا، چاہے جائے کہ اس کو ان معاملات میں استعمال کر لیا جائے جس میں سب سے زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی وہ معاملات ہیں جہاں پر مجروح لوگ داخل ہو کر اس طرح کی خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ تو فضائل کے باب میں تو سرے سے کسی ضعیف روایت کو بیان کرنا دینی لحاظ سے ناجائز ہے۔